السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ بے شک حق آیا، باطل مٹ گیا، چونکہ باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک یہ جو اللہ کا دین ہے ساری کائنات میں غالب آ کر ہی رہے گا، بھلائی چاہے کافروں کو، مشرکوں کو برا لگے۔ میں نے ایک کلک سنی تھی ابھی وسیم رضوی کی، حرام الدہر کی، ولد الزنا کی، رنڈی کی اولاد کی، جس میں میرے سرکار کی شان میں اتنے بھدے جملے کہے ہیں کہ اگر واقعی میں سامنے کوئی مسلمان ہوتا تو اس کو قتل کر دیتا، اس کی گردن مارتا۔ اس حرام الدہر کی آج ہندوستان میں کھڑے ہو رہے ہیں کتنے مسلمان، سیاہ طبقے کے بھی لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، اہل سنت والجماعت بھی کھڑے ہو رہے ہیں، تمام لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، اس کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر اس پر اب کی بار کوئی سرکار ایکشن نہیں لے رہی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی مسلمان اس کو شاید 2022 اس کی قسمت میں نہیں ہوگا دیکھنا، شاید ہی، کیونکہ بہت زیادہ حد سے اوور ہو چکا ہے، جو کہ معاذ اللہ اس نے ابھی کتاب چھاپ دی ہے محمد نام سے 26 صورتیں ہٹا کر کے۔ تو یہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ ارے مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، عادت تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تیرے جیسے فرعون مردود خبیث بہت آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ تو ایک خبیث باقی رہ گیا تھا، فرعون کی اولاد، نمرود کی اولاد، تو ہی ایک باقی رہ گیا تھا۔ اللہ رب العزت کا عذاب ان قریب، تیرے بہت زیادہ قریب ہے اللہ کا عذاب۔ لیکن اس سے پہلے ہم تمام مسلمانوں کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی عظمت و عزت کے لیے کھڑے ہوں۔ اللہ تو چاہے ایک لمحے میں اسے مٹا سکتا ہے، ایک سیکنڈ، ایک مکھی سے اس کو ہلاک کر سکتا ہے۔ یار نمرود اتنا بڑا تھا حرامی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا، تو یہ کون سی کھیت کی مولی ہے؟ لیکن یہاں پر بندوں کے معاملات ہے، اللہ بھی آزماتا ہے کہ بندے کیا کرتے ہیں۔ بندو تم اپنے گھر پر بیٹھ کے مسجد میں یا پھر دیگر اپنے گھر سے بد دعا نہ کرو، بلکہ کھڑے ہو نبی کی عظمت کے لیے، یہ سوچ کر کہ کیا تم دنیا میں جی رہے ہو کہ مجھ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جینا ہے؟ کیا یہ سوچ کر کے تم جی رہے ہو؟ مسلمان پوری دنیا کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں، ہندوستان کی سرزمین پر بھی پھیلے ہوئے ہیں، لہٰذا اگر دو میں ایک بھی نظر آئے تو ان کو واجب القتل ہیں، ان کو قتل کر دو، حقیقتاً میں ان کو قتل کرو۔ اگر یہ دونوں میں ایک کہیں بھی یہ لوگ دکھیں تو ایسے حرام الدہر لوگوں کو، اور جو لوگ یہ بات کریں کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے بد دعا کر دیں گے یا پھر اٹھ نہیں رہے ہیں، حکومت کا خوف ہے، تو پھر دبے رہو اور دیکھنا اللہ کا عذاب تم پر ہی آئے گا۔ پھر اللہ رب العزت تم کو ہی ذلیل و خوار کرے گا ہر ایک جگہ۔ اگر نبی کی عزت عظمت کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے ہو، اتنا زیادہ حد سے زیادہ نہیں وہ کر رہا ہے۔ ابھی محمد معاذ اللہ رب العالمین نام کی ایک کتاب 26 صورتوں کو ہٹا کر کے چھاپ دی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے اس نے کیا کہا ہے کہ اپنے زبان سے بتلانے لائق نہیں وہ چیزیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے۔ بس میں چھوٹی سی اسی لیے کلک بنا کر کے آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا تھا کہ مسلمانوں جاگو۔ جاگو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس مسلمان ہو کر رہے ہیں یا پھر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ارے کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ ان حرام الدہر تک پہنچ کر کے ان حرام الدہروں کی گردنوں کو مروڑ سکیں ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی قوت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے کہ ہم گستاخان رسول کی گردن مروڑ سکتے ہیں، زبان کھینچ سکتے ہیں حلق سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی قوت دی ہے، لیکن افسوس، صد افسوس ہے کہ ایک طرف تریپورہ کے مسلمانوں پر ظلم، دوسری جگہ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں مطلب اتنی زیادہ گندی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ استغفر اللہ، ایک مومن کے لیے ناقابل برداشت ہیں تمام چیزیں۔ سن رہا تھا کہ میں وہ کلک دوبارہ نہیں سنا ہوں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات سے ایسے بھدے جملے اس نے کہیں اس حرامی نے کہ ناقابل برداشت ہیں۔ اگرچہ میرے آنکھوں کے سامنے دکھ جائے تو میں ان حرام الدہر لوگوں کو قتل کر دوں، اسی وقت ان کی کتوں کو بوٹی کھلاؤں، ان کی میں کتوں کو بوٹی کھلاؤں گا، ان حرام جادوں کی، ولد الزناؤں کی، رنڈی کے اولادوں کی۔ ان کے باپ کا کچھ پتہ ہے؟ نہ نرسنگا بھکت، نربھکسی نند، نہ وسیم رضوی خارجی، یہ دونوں حرام الدہر لوگوں کے باپ کا پتہ نہیں ہے یہ کون ہے کون نہیں ہے۔ وہ حرام الدہر جا کے ڈاسنا مندر میں جا کر کے ابلیسوں کی پوجا کرتے، ابلیس کی اولاد، حرام الدہر، سور کی، مردود خبیث، ولد الزنا۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے جو حضور کا گستاخ ہوتا ہے اس کی نسب میں خطا ہوتی ہے، اس کی نسل منقطع ہوتی ہے، اس کا نطفہ پلید ہے۔ حقیقت ہے اس کا نطفہ پلید ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ابھی نہ گھبرانا کسی چیز سے۔ تمہارے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ ان کے ساتھ کون ہے؟ ان کے ساتھ شیطان ہے، ہمارے ساتھ اللہ رب العزت ہے، اللہ رب العزت کی طاقت ہے ہمارے ساتھ۔ الحمدللہ، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے،
ابھی قرآن باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ یہ میرے نبی کی شان کیا گھٹائیں گے حرام الدہر لوگ؟ تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ جس علاقے میں مسلمانوں تم سب پر یہ فرض ہے، نماز سے بڑھ کر کے فرض ہے کہ نبی کی عزت کے لیے کھڑے ہو، اور اگر نہیں کھڑے ہو سکتے ہو تم سب کے سب مر جاؤ، اور تم سب کے سب لوگوں کو، بے غیرتوں کو مر جانا چاہیے، اور کوئی جملہ میں نہیں کہہ سکتا اس کے لیے، تم تمام لوگوں کو مر جانا چاہیے اگر نبی کی عزت کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے ہو۔ پھر دیکھنا تمہاری ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ وہ چیز گزرے گی، پھر تم کو احساس و افسوس ہوگا۔ تمہاری ماں بہن بیٹیوں کو کوئی گالی دے دے، ایک لمحہ ایک منٹ نہیں لگتا، تم اس کی ماں بہن تولنے کے لیے چلے جاتے اس کے دروازے تک، پھر دیکھو کس طرح کی لڑائی کچا جٹ کی ہوتی ہے کہ مت پوچھو۔ لیکن یہاں نبی کی عزت کی بات آئی تو ایسے دپک کے بیٹھتے ہیں بزدل لوگ، کچھ لوگ ایسے بزدل لوگ ہیں دپک کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، مسجد سے بیٹھ کر کے، گھر سے بیٹھ کر کے بد دعا کرو، کیا کرو گے وہاں جا کر، کہہ رہے اس کے ساتھ وہ مولانا فلاں مولانا بھڑکاؤ بھاشڑ دیتا ہے، حرام الدہر لوگ، جاہل لوگ۔ تو ہم کو ایسے لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں نے ایک کلک اور سنی، اب میں یہ بھی سن رہا ہوں کہ کوئی ہمارے اتنے بڑے بڑے ہندوستان کی سرزمین پر بڑے بڑے علماء کرام ہیں، کچھ شہرت پسند لوگ ہیں جو کہ ان بیچاروں کو، خطیبوں کو، علماء کرام کو مطلب کوئی ان تمام چیزوں سے مطلب ہی نہیں، کوئی گستاخی کر رہا ہے تو ایک بار بھی اپنے اسٹیٹوں سے انہوں نے آواز نہیں اٹھائی۔ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں ایسے لوگوں کی عزت ذرہ برابر بھی نہیں کرتا۔ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں وہ لوگ کون کون ہیں جو نبی کی عزت کے لیے نہیں کھڑے ہوئے۔ الحمدللہ میرے مرشد ہیں، پیر و مرشد مفتی سلمان اظہری، یہ مت سمجھنا کہ پیر ہیں تو اس بنیاد پر تعریف کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ اس لیے تعریف کر رہا ہوں کہ وہ قابل تعریف ہیں الحمدللہ، جو نبی کی عزت کے لیے تنہا اکیلے کھڑے ہوئے۔ مفتی سلمان اظہری، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالی ہم تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلائے، اور نبی کی عزت پر اللہ تعالی ہمیں برقرار رکھے، قائم و دائم رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ثابت قدم ہم کو رکھے مولا تعالی۔ اگر ایسی بات آئے تو ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے مر جائیں مٹ جائیں، مولا ہمیں ایسا جذبات عطا فرما دے، مولا ہمیں بزدلی سے ہم اللہ رب العزت پناہ چاہتے ہیں، میرا مولا ہمیں ہمارے دلوں سے بزدلوں کو دور عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔